اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 15 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم کچھ سوالات پچھلے سباق سے کر لیتے ہیں۔ چیٹ باکس کو یوز کریں اور اس میں ٹائپ کر کے سوالات کے جواب لکھیں۔ اجعلنی کا معنی سسٹر علیحہ، سسٹر فاطمہ، سسٹر ارمینا، جی ماشاء اللہ، ملک اسد اللہ، وفی الآخرہ، سسٹر رخسانہ، جی سسٹر آسیہ، سب نے صحیح لکھا۔ وفی الآخرہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آخرت میں اور آخر میں اور آخرت میں اخیر میں کیا؟ جی سسٹر ارمینا، سسٹر علیحہ، سسٹر رخسانہ، جی ماشاء اللہ، سسٹر فرحہ، بالکل ٹھیک، آپ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ وتواصو کا معنی بتائیے۔ کل والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا وتواصو، اے بی سی ڈی میں سے۔ جی سسٹر رخسانہ بالکل ٹھیک، علیحہ ماشاء اللہ، سسٹر امینا جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک، مسز کریم، فاطمہ، جی یہ جسٹ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے، اس سے وہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، صرف آپ کی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کو ریوائز ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں نا کلاس کے سٹارٹ میں۔ چلیں جی اب ہم آج کے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نصر پڑھیں گے۔ گرامر میں فعل، امر اور اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جس میں فعل، جعل، فاتحہ کے پیٹرن پہ افعال ہم پڑھیں گے۔ آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا، اور اہم بات یاد رکھنے کی کہ 12 نئے الفاظ جو ہم نے آج انشاءاللہ سیکھیں گے، جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ یہ صرف آپ کو اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کا شوق جو ہے، آپ کا جذبہ جو ہے مزید بڑھے کہ آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں اور آپ کو ایکچولی قرآن پاک کے اتنے الفاظ آتے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 15 کے اختتام تک ہم 186 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قرآن میں کل تقریباً 45 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ نصر کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ لوگ آج میں آپ سے کہوں گی کہ جب آپ تلاوت سن رہے ہوں تو ان الفاظ کے میننگ پہ آپ غور کریں جو آپ کو اب آلریڈی آتے ہیں، جو آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سب سے پہلے ہم سورہ نصر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نصر جو ہے قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے۔ اس کے بعد کچھ آیات یا کچھ صورتوں کے کچھ حصے تو نازل ہوئے، لیکن جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ آخری صورت، وہ سورہ نصر ہے۔ اور نصر کا مطلب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے بھی تو آپ کو یہ اس کا ایکچوئل میننگ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ایک عظیم خوشخبری یعنی مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، یہ خوشخبری اس وقت کے مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو سنائی گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ہم اس کے
مفہوم کی طرف، معنی کی طرف پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے اس پہلی آیت دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک چھوٹی صورت ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن یہ بہت اہم آیات ہے. جب آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سورہ پڑھنے میں بھی مزید مزہ آئے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اچھا، از یا اذا، قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ جہاں بھی آئے ہیں ان کا مطلب ہے جب. اور یہ از کا لفظ جو ہے وہ 239 بار اور اذا کا لفظ جو ہے وہ 423 بار ہے. دونوں کا میننگ سیم ہے. اور آگے جا کے انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ از کہاں پہ آتا ہے اور اذا کہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، از کا مطلب جب اور اذا کا مطلب بھی جب. تو یہاں پر اذا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب. اب جا آ جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ اس کی ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. یہ ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھنا، نہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے جو تک فعل ماضی، لیکن ہمیں اس کے سٹرکچر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مطلب ہے وہ آیا. یہ ہم کورس 2 میں یہ لفظ پڑھتے ہیں. جا آ کا مطلب ہے وہ آیا، لیکن عربی میں اذا کا لفظ جب ماضی سے پہلے لگ جائے تو وہ جو میننگ ہے وہ مدارے میں بدل جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب بھی کسی بھی فعل ماضی سے پہلے اذا کا لفظ آ جائے تو وہ جو فعل ماضی ہے وہ مدارے یعنی پریزنٹ یا فیوچر میں بدل جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اذا جا آ. اذا کا مطلب جب، اور جا آ کا آیا، وہ آیا. جا آ وہ آیا، لیکن یہاں پہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب اذا پہلے آ جائے گا تو وہ ماضی کی بجائے مضارع کے میننگ میں دے گا. تو اس وجہ سے اذا جا آ جب آ جائے. آ جائے ابھی آئے گی یا آ رہی ہے یا تھوڑا سے بعد آئے گی، دونوں میں سے کچھ بھی اس کا میننگ ہو سکتا. اذا جا آ جب آ جائے. اور جا آ کا ورڈ جو ہے یہ قرآن پاک میں 236 بار آیا. نصر اللہ، نصر، نصر کا مطلب ہے مدد. نصر اللہ، اللہ کی مدد. نصر کو یاد رکھنے کے لیے نصرت کا لفظ، نصرت و کامیابی، اکثر ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے. نصرت، مدد، کامیابی، دونوں صورتوں میں یہ آپ کو لفظ نظر آئے گا. اور نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد. جب آ جائے اللہ کی مدد. والفتح، ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. جس قسم کی بھی فتح، کامیابی، جو بھی ہماری زندگی میں اچھا کام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. ہم کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے، ہمیں کامیابی نہیں ملتی. ہم ایگزامز کے لیے پڑھتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں اس ایگزامز میں اچھے مارکس لیتے ہیں. صرف ہم محنت سے نہیں لے سکتے، نہ صرف دعا سے لے سکتے ہیں، نہ صرف محنت سے لے سکتے ہیں. اور نصرت سے مراد یہاں پر حق کا غلبہ ہونا بھی ہے، یعنی اسلام کا غلبہ ہونا. تو جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اب الفتح جو ہے یہ اس کے 2 میننگ ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا فاتحہ، فاتحہ سے فتح، کھولنا، یہ اسم ہے. یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے والفتح، الفتح سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسم ہے. تو فاتحہ سے فتح، کھولنا بھی ہے، لیکن اس کا ایک اور میننگ ہے جس کا مطلب ہے جیت یا کامیابی. اب یہاں پہ فتح سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ فتح سے مراد ہے فتح مکہ، جو کہ سن 8 ہجری میں ہوئی تھی. اب جب ہم اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں تو سب سے پہلے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. اس کے بعد ہم نے احتساب کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے اس نصرت کے لیے، اس کامیابی کے لیے، اس فتح کے لیے کیا کوشش کی ہے. اس کے بعد پلان بنانا ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے، تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو. اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ، اس دن، اس ہفتے میں کیا کام کر سکتے ہیں، اور اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسے لگا سکتے ہیں، یہ ہم نے پلان بنانا ہے. یہ جو سرکل 4 چیزوں کا ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم پڑھتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، کبھی نہیں، لیکن اس کو ذہن میں آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے. دعا سب سے پہلے، جب بھی آپ نے کوئی آیت پڑھنی ہے، جب بھی آپ نے کوئی سورہ پڑھنی ہے تو یہ سرکل آپ نے یاد رکھنا ہے. اس تصور اور احساس ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگنی ہے، اے اللہ ہماری مدد کر.
احتساب، کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. اس کے بعد پلان انفرادی اور اجتماعی تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے اور آخر میں تبلیغ تو ہے. اب اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں. جب آ جائے اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اگلے 30 سیکنڈ آپ. اذا جاء کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سوال آگے کوئی سوال نہیں آیا. چلیں جی. نصر اللہ کا معنی ابھی ہم نے پڑھا ہے نا. نصر اللہ، اے اللہ کا دین، بی اللہ کی مدد، سی اللہ کا حکم، ڈی اللہ کی طرف سے حکم. کیا آئے گا جی؟ سسٹر رخسانہ، مسز کریم، فرح شہزاد، فرح شہزادی، نرگس نعیم، آصف رضا، علی حضرت. کچھ نام پہلے گزر گئے، سوری مجھ سے کچھ جلدی میں تیزی میں پڑھے نہیں گئے. ماشاءاللہ جی بالکل آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا تھا؟ 10 ہجری میں، 9 ہجری میں، 8 ہجری میں یا 7 ہجری میں؟ ابھی ہم نے پڑھا. ویسے آلریڈی ہمیں ویسے بہت سارے لوگوں کو یقیناً پتا بھی ہوگا. جی سسٹر علیحہ، سسٹر مسز کریم، سسٹر ارمینا، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. بردر آصف جی بالکل صحیح. جی فرح شہزاد جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. چلیں جی اب ہم اگلی آیت کی طرف. رخسانہ گلزار جی بالکل ٹھیک. اگلی آیت کا پہلا حصہ ورأیت الناس. ورأیت، وا کا مطلب اور، یہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں بڑی دفعہ. وا کا مطلب اور. رأیتا، رأیتا بالکل ویسا ہی فعل ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے فعلتا یا انتا. تم کے لیے، سامنے والے کے لیے ہم نے پڑھا ہے نا فعلا، فعلو، فعلتا، فالتو. تو رأیتا اور دیکھیں گے آپ. اچھا رأیتا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فالتا کی طرح ہے تو یہ تو ماضی میں ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم اور آپ دیکھیں، مضارع کیوں آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو اذا ہم نے شروع میں لگایا ہے وہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہا ہے. تو اس وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی یہ جو ماضی ہے یہ مضارع میں چینج ہو جائے گا. وا اذا کی وجہ سے رأیتا، اور جب آپ دیکھیں الناس لوگوں کو. ناس ہم نے پڑھا ہے انسان یعنی آدمی، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ناس یعنی لوگ، جمع جو ہے اس کی. ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو. اور اس سے مراد اس وقت کے عرب کے مختلف لوگ، قبائل کے لوگ تھے. یدخلونا، یدخلونا داخل ہو رہے ہیں. یدخلونا داخل ہو رہے ہیں. یدخلونا داخل ہو رہے ہیں، مضارع ہے. دخول، دخول کا مطلب ہے اندر آنا، اور خروج کا مطلب ہے باہر جانا. آپ نے شاید بعض جگہ پہ اگر اسپیشلی اگر آپ میں سے کسی کا عرب ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو ایگزٹ اور انٹر کا ورڈ جسے ہم بڑی اچھی طرح فیملیئر ہیں، وہ عربک میں لکھا ہوتا ہے وہاں پر دخول یا خروج. دخول انٹر کو اندر آنے کو کہتے ہیں، اور خروج جو ہے وہ باہر جانے کو. تو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ. دین کے ہم نے 2 معنی پڑھے تھے، یاد ہے کسی کو؟ ایک بدلہ اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ. جیسے کہ ہمارا دین ہے دین اسلام. فی دین اللہ، فی کا مطلب میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں. ٹھیک ہے. اور اسلام یعنی ایسا دین ہے جس میں ہر چیز عبادت ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو. عیسائیت کا مذہب کیسا ہے کہ اس میں جو لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ان کے اسپیسیفک پادری یا جو پوجا کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیاوی ہر چیز سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ کمیونزم اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ وہ عبادت نہیں کرتے اور وہ ساری چیزیں دنیاوی طور پہ تجارت، معیشت، سیاست اور اس طرح کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ
دنیاوی ضروریات کے لیے تجارت، معیشت اور اس طرح کے قوانین پہ بھی عمل کرواتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک مکمل متوازن دین ہے. اس میں دنیا سے کٹ آف ہونے کی کا کہیں بھی نہیں کہا گیا. وہاں پر ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ جو اپنی ذات کے لیے دنیاوی کام اپنے لیے کرتے ہیں یا اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. تو یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواجا. فوج کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمیں پتا ہے، اور اس کی جمع ہے افواج. تو ایک فوج بھی ظاہر لوگوں کی فوج جو ہوتی ہے وہ زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور تو افواج اس فوج کی بھی جمع ہے. تو یہاں پہ اس کا میننگ اس وجہ سے فوج در فوج، یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. اب جو ہم نے پہلی آیہ مبارکہ پڑھی تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ فوج در فوج اس اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے. اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس نیت سے فتح یا کامیابی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلے، اور کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. اگلے 30 سیکنڈ آپ. اب ہم بڑھتے ہیں تیسری آیہ مبارکہ کی طرف. تیسری آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ، فا کا مطلب یاد ہے کسی کو؟ ہم نے فا کا ٹیبل کیا تھا کچھ ضمائر کے ساتھ لگا کے. فا کا مطلب یاد ہے کسی کو؟ فا جی جی مطلب بس پس سو، جس کو انگلش میں سو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چنانچہ اردو میں چنانچہ بھی کہتے ہیں. جی بالکل سسٹر فاطمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. فَسَبِّحْ، سبح کے مطلب جو ہے شاید تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں ہم نے اس سے ملتا جلتا ان الفاظ پہ کے ساتھ کچھ اور الفاظ ایڈ کر کے ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلی. تو اس میں سبحان کا مطلب کیا تھا؟ پاک. پاک، بالکل صحیح. تو یہاں پہ ربی. فَسَبِّحْ، اور سبح کا مطلب ہے پاکی بیان کر. اس میں جو تسبیح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا نام ہے. تو یہاں پہ سبح پاکی بیان کرے. یہ انشاءاللہ آگے جب آپ انشاءاللہ آج سے فعل امر کا آغاز کریں گے تو آپ کو اس کا سٹرکچر بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. فَسَبِّحْ، پس پاکی بیان کیجئے. سبح سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا سبحان اللہ کا، کہ اللہ کے اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. بحمدی، بحمدی کے دو ٹکڑے ہوں گے، بی اور حمد. بی ساتھ اور حمد تعریف کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے. حمد جو ہوتی ہے وہ خوبیوں کا بیان ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی خصوصیات ہم بیان کرتے ہیں وہ حمد ہے. اور تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے نقائص کی نفی. اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے. تو اس کے نقائص کی نفی جو ہے وہ تسبیح ہے، اور اس کی خوبیوں کا بیان جو ہے وہ حمد ہے. یہ حمد اور تسبیح میں یہ فرق ہے. ربی کا، ربی کا تیرا رب. رب کون ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی پل پل ہر پل پرورش کرنے والا. اگلا لفظ ہے وَاسْتَغْفِرْهُ.
اچھا وستغفروا کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلا وا، دوسرا استغفر، اور تیسرا ہو. اور یہ جو استغفر ہے یہ بھی سبیح کی طرح کرنے کو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. وستغفرہو، وا کا مطلب ہمیں پتا ہے، ہو کا پتا ہے، وہ یا اس سے، ٹھیک ہے. اور استغفر، بخشش طلب کر، بخشش طلب کیجئے. وستغفرہو، اچھا یہاں پر الف کے نیچے زیر ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ملا کے پڑھتے ہیں اس لیے ہم اس کو وستغفرہو پڑھتے ہیں. جب اگر آپ الگ الگ کریں گے تو الف کے نیچے زیر آئے گی. اس کی ریزن بھی انشاءاللہ آپ کو جب آپ فعل امر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہوتی ہے. وستغفرہو، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، کس سے؟ اللہ سے، جس کی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اپنے رب کی، اس سے مغفرت یا بخشش طلب کیجئے. اور استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے الفاظ جو ہیں استغفار سے نکلے ہیں. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے استغفار تو ہم سب کو پتا ہے کہ استغفار کیا ہوتا ہے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے. ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ بات الحمدللہ ایز اے مسلم ہمیں پتا بھی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. دنیاوی طور پہ کتنا بھی کوئی پاورفل انسان ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ ہو، وہ کہیں نہ کہیں کسی کے پریشر میں ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ کون ہے جس کو نہ تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے. کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. اور اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ. یہ تمام کی تمام خصوصیات، تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، اور اس کے جو 99 نام ہیں وہ اس کی ہر صفت کو بیان کرتے ہیں. اور وہ ان ہر صفت اپنی جگہ پہ بہترین صفت ہے اور قابل تعریف ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو، یعنی ہم سبحان اللہ کی نفی کریں، تو سچی تعریف اور شکر یعنی ہم ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ اللہ کو تمام خامیوں سے، تمام عیوب سے پاک نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ صحیح طور پر سچی تعریف اور شکر کر ہی نہیں سکتے. اب وستغفرہو، ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی بہتری ہوتی، لیکن کوئی مشکل آ جائے، کوئی کام جو ہم جیسے چاہتے ہو وہ نہ ہو رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، شکایت شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کی نفی کرتے ہیں. اور ہماری تسبیح اور حمد دونوں ناقص ہیں. اور اس لیے تسبیح اور حمد کے ساتھ ساتھ ان پر بھی استغفار کرنا ہے، تاکہ اگر ہماری اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو بھی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نیک کام بھی بعض دفعہ آزمائش بن جاتا ہے. اس تصور کے ساتھ، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کے اس ٹکڑے کی پریکٹس کریں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. اگلے 30 سیکنڈ آپ. انہو کانا توابا، اس آیت کا اگلا حصہ. انہو، انا کا ٹیبل یاد ہے کسی کو؟ جو انا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اگر یاد ہے تو ہینڈ ریز کریں. کس کو یاد ہے ٹیبل انا کا؟ جی سسٹر امینا آپ کروائیں ذرا انا کا ٹیبل. انا نہیں نہیں، انہو والا جو ٹیبل ہم نے کیا تھا ضمائر کے ساتھ، انہو انہم والا. نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے، اچھا سوری. چلے، اور کسی کو یاد ہے؟
سسٹر فاطمہ آپ کروائیں گی؟ انہو انہم انکا انکا انی انی انکم، انکم اننا. جزاک اللہ. تھوڑا سا ویسے اس کو یاد کر لیں دوبارہ سے، یہ چیزیں فائنل کو اس میں دوبارہ سے آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مڈ کوئز تو ہم نے دے دیا، لیکن یہ میں نے اسی لیے نا یہ والا جو ٹیبل ہے یہ میں نے آپ لوگوں سے کروایا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ ریوائز ہو جائے، اب آپ کو نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے؟ انہو، اس ٹیبل میں سب سے پہلا کیا ہے؟ انہو، بے شک وہ. انہ کا مطلب بے شک ہم نے پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک میں 1534 بار آیا ہے. تو انہو، بے شک وہ. اب وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، جس کا پچھلے جملے میں ذکر ہے. کانا، کانا کا اصل مطلب جو ہے نا وہ ہے تھا. کانا کا ٹیبل ہم کورس 2 میں پڑھتے ہیں، اور کانا کا اصل مطلب جو ہے وہ تھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے میں آئے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تھا تو اس کے لیے نا جو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہمیشہ سے ہے، تو اس لیے بے شک وہ ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہے. انہو کانا، بے شک وہ ہے، توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. تابا کا مطلب ہوتا ہے پلٹا، وہ پلٹا. تابا وہ پلٹا. تائب کہتے ہیں پلٹنے والے کو، ٹھیک ہے؟ تواب بار بار پلٹنے والے کو. اچھا، تواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ کہ بندہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، تو وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور اللہ بھی بار بار بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے وہ بھی بندے کی طرف بار بار آتا ہے. تو یہ تواب کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تواب کی جمع توابون، اور توابن یا توابین ہو تو تواب بھی. تواب جو ہے توابا، یہاں پہ جس کو ایکچولی ہم نے کیونکہ سائلنٹ کیا اینڈ پہ آیت ختم ہوئی، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ توابن. تو یہ سنگولر ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا یا بار بار توبہ قبول کرنے والا. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ ہمارے ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو گناہگار انسان ہے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری. کیسے؟ ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ توبہ کر لیں اور اس نیت سے توبہ کر لیں کہ پھر گناہ کریں گے، اور ہر دفعہ گناہ اس نیت سے کریں کہ توبہ کر لیں گے. نہیں، اگر ایک گناہ ہو گیا اس پہ آپ نے توبہ کی تو کوشش کرنی کہ آپ دوبارہ اس گناہ پہ نہ جائیں، اس غلطی پہ نہ جائیں. بار بار توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ پہ توبہ کریں. اور اگر غیر ارادی طور پر وہ گناہ دوبارہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس کو بار بار اللہ کی طرف پلٹیں اور سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. یہ توبہ کے لیے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی اور دوبارہ پھر آپ گناہ کریں گے اس میں بھول میں کہ ہم تو پھر توبہ کر لیں گے. یہ جو خوشخبری ہے یہ اس کے لیے جو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. اور یقین ہے ہونا چاہیے کس بات پہ؟ اپنی توبہ کی قبولیت پر. جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو فوری توبہ کرے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو ہاں کیا ہوگا؟ ہم فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوں گے نا. تو جب ہم گناہ کریں تو فوری طور پہ توبہ کریں، فوری طور پہ اس گناہ کا اعتراف کریں، اس پہ شرمندہ ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اس کے بعد توبہ کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں. اس لیے یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہمیں توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے. لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ سچی توبہ اور دوبارہ نہ کرنے کا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ ہماری توبہ جو ہے وہ قبول اللہ تعالیٰ کرے گا.
اب اس تصور کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آیت کے اس ٹکڑے کی پریکٹس کیجیے. انہ کانا توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کر. 30 سیکنڈ آپ. یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے میں اس کو اسکپ نہیں کر رہی. جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں یا مغفرت طلب کریں. ایک سے زائد جواب ہو سکتا ہے. جی سسٹر فاطمہ، علیحہ زینب، سسٹر رخسانہ، سسٹر فاطمہ، ارمینہ رفت، مسز کریم. بردر آصف، سسٹر فرا، سسٹر شرمین، وجیحہ اصغر. جی ماشاء اللہ تمام جو جواب ہے وہ ٹھیک ہے. اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں سورہ نصر کا خلاصہ، اہم نکات. اس سورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے. نمبر 2، کامیابی کا مطلب ہمارے نزدیک شاید کامیابی کا مطلب ڈفرینٹ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. اور آج کل ہمارے لیے کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہم صحیح طرح سے دین اسلام میں داخل ہو جائے. نمبر 3، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی. یہ خلاصہ ہے سورہ نصر کا. اب ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، پھر ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ایک کوشچن ہم اس 30 سیکنڈ کی بریک میں لے سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر اگلا. جی سسٹر فاطمہ، آپ کا ہینڈ ریز، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سسٹر انہو کا ایک دفعہ پھر ٹیبل سنا دوں آپ کو میں. چلیں سنائیں. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. جزاک اللہ. اور باقی سب لوگ بھی ساتھ ساتھ ریوائز کریں تاکہ اگر بھولا ہوا ہے تو دوبارہ سے یاد آ جائے. ٹھیک ہے؟ انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے سبق نمبر 15B، گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی تک ہم نے فعل، ماضی اور مضارع پڑھا تھا. آج سے ہم فعل، امر اور نہیں کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سب لوگ اپنے ہاتھ بالکل ایسے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ ایسے کھولیں اور گرامر TPI کے ساتھ. کون کروائے گا آج؟ ہینڈ ریز کریں. چلیں سسٹر فاطمہ آپ ہی کروا دیں، باقی لوگ بھی کوشش کیا کریں. چلیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، باقی سب لوگ بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ پریکٹس ضرور کریں اس کی. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صرف، فعل جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. فعل یعنی ورب. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا ہے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا. اور تیسری چیز جو اب آج سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل امر، جس کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. امر کا مطلب حکم دینا بھی ہوتا ہے نا، کام کا حکم دینا. تو فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس ہے یہ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ والا ٹیبل ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ اسی سے پھر ہم نے اگلا جو ہے اس کے اسی فعلہ کا ہی ہم نے امر پڑھنا ہے. جی بردر ملک اسداللہ آپ کروائیں یہ پورا ٹیبل، پہلے فعلہ کا پھر یفعلوا کا. فعل، فعلوا،
فعلت فعلت فعلتم فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. جزاک اللہ. چلیں جی اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اچھا ایک لفظ ہم آج سیکھ رہے ہیں جو عام طور پہ فعل مضارع سے پہلے استعمال ہوتا ہے. وہ لفظ ہے سوفا. سوفا کا مطلب ہے جلد یا انقریب, اور یہ فعل مضارع سے پہلے قرآن پاک میں 42 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے, فعل مضارع سے پہلے کیوں آئے گا یہ آپ کو پتا چل جائے گا ابھی اس ٹیبل کو دیکھ کے. ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ فعل مضارع جو ہے وہ فیوچر اور پریزنٹ دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہاں پہ ہم فیوچر کے ساتھ سوفا لگا رہے ہیں. ایک دفعہ میں کرواتی ہوں, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور پھر آپ لوگ کروائیے گا. سوفا یفعلو, وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلو, وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلونا, وہ جلد کرتا ہے, یا سوری وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو, آپ سب جلد, آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو, میں جلد کروں گا. سوفا تفعلونا, آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو, ہم سب جلد کریں گے. ٹیبل مضارع کا وہی ہے, اس سے پہلے صرف سوفا کا الفاظ کا لفظ کا اضافہ ہوا, اس کا مطلب کیا ہے جلدی. یعنی کوئی کام اگر جلدی کرنے کا ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سوفا کا لفظ فعل مضارع سے پہلے لگے گا. ماضی میں نہیں لگ سکتا, یہ مضارع سے پہلے ہی لگے گا, کیونکہ ماضی کا کام تو ہو چکا ہے نا, اس کے لیے تو جلدی یا دیر کی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو جو کام ہم نے کرنا اسی کو ہم کہیں گے نا کہ جلدی کریں گے. سسٹر فاطمہ اس کی پریکٹس آپ کروا دیں. جی. سوفا یفعلو, وہ جلدی کرے گا یا انقریب, انقریب وہ کرے گا. سوفا یفعلونا, وہ انقریب, وہ سب انقریب کریں گے. سوفا تفعلو, وہ آپ انقریب کریں گے. سوفا افعلو, میں جلد کروں گا, انقریب کروں گا. سوفا تفعلونا, وہ سب انقریب کریں گے. سوفا نفعلو, ہم سب انقریب کریں گے. جزاک اللہ سسٹر, ماشاءاللہ, ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا کروایا. اچھا اب ایک اور لفظ ہے صوفا کے ساتھ سا بھی آتا ہے. بعض دفعہ صوفا آتا ہے, بعض دفعہ سا آتا ہے, اور سا کا مطلب ہے صوفا جلد اور سا بہت جلد. اتنا جلد کہ ہمارے پاس صوفا بولنے یا لکھنے کا وقت بھی نہیں ہے, اس لیے ہم صرف سا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنے کے لیے یہ آپ کو ٹپ دی جا رہی ہے کہ صوفا جلد, اور کیونکہ ہمارے پاس ہم اتنا جلد کہ ہمارے پاس صوفا پورا بولنے کا وقت نہیں ہے, ہم سا لگائیں گے. جیسے کہ یہ ٹیبل ہے آپ کے سامنے, سیفعلو, وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلونا, وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو, آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو, میں بہت جلد کروں گا. ستفعلونا, آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو, ہم سب بہت جلد کریں گے. ٹھیک ہے, کون کروائے گا؟ سسٹر رخسانہ آپ کروائیں. سیفعلو, وہ بہت جلد کریں گے. سیفعلونا, وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو, آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو, میں بہت جلد کروں گا. ستفعلونا, آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو, ہم سب بہت جلد کریں گے. جزاک اللہ سسٹر. اچھا یہ جو جیسے کہ سا اور صوفا آئیں گے اسی طرح سے, صرف مضارع سے پہلے لگ جائیں گے. اگر کوشچن میں بھی ہوں گے تو کوشچن کا پیٹرن بھی وہی ہوگا کہ اگر تو غائب کے لیے ہے تو غائب ہی آنسر میں آئے گا, اور اگر سامنے کے لیے تو اپنی طرف اشارہ کر کے آنسر آئے گا. ٹھیک ہے, اب آج کا اصل سبق اب ہم پڑھتے ہیں, اور آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس سبق کے ساتھ صوفا یا سا کا کیوں ہمیں اضافہ کیا یا کیوں بتایا گیا. امر اور نہیں. امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا, اور نہیں کہتے ہیں روکنا. اچھا اس میں حکم دینا یا گزارش کرنا دونوں آتے ہیں. امر میں حکم دینا یا گزارش کرنا دونوں آتے ہیں. جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے اس سے گزارش کی جاتی ہے, جو اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے. اور اس سبق میں ہم فاعلہ سے امر کے الفاظ بنانے سیکھیں گے. اب یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, ہم حکم یا گزارش کس سے کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں کر سکتے جو کہیں غائب ہے یا ہے ہی نہیں, اس کو نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہم کس کو کریں گے؟ جو سامنے والا ہے.
اور دوسری بات ہے کہ حکم ہم ہمیشہ موجودہ زمانے میں کریں گے، گزرے میں نہیں کر سکتے، ماضی میں نہیں کر سکتے. اس لیے جو فعل امر ہے وہ عام طور پر فعل مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم ہم نے موجودہ زمانے میں دینا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اور سامنے والے کو دینا ہے، تو اس لیے سامنے والے کا جو صیغہ اس سے بنائیں گے. اچھا، اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو پیٹرن میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں، یہ ہمیں سٹارٹنگ میں نہیں بتایا گیا تھا، اور ہم نے شروع میں یہ فعل امر زبانی یاد کیے تھے سارے. اس کا پیٹرن نہیں بتایا گیا تھا، بعد میں خیر اب تو کورس کا حصہ ہے تو اب تو بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارے کورس میں یہ شامل نہیں تھا. یہ ہم نے یاد کیے تھے سارے اور رٹے لگائے تھے کہ کیسے آئے، مطلب بعد میں ہمیں جب کرتے رہے تو پھر ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ کیسے بنتے ہیں، لیکن شروع میں نہیں تھا. لیکن اب کیونکہ کورس میں تھوڑی ڈیزائننگ میں چینج ہوئی ہے تو اب اس میں سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ فعل مضارع سے امر بنائیں گے ہم، کیونکہ موجودہ زمانے میں ہے. ٹھیک ہے، اب مضارع کا صیغہ ہمیں پتا ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. یہ ہم فعلا سے ہمیں مضارع کا صیغہ آتا ہے، پورا ٹیبل آتا ہے. لیکن دوسری بات جو ہم نے کی تھی کہ ہمیشہ حکم یا گزارش ہم سامنے والے کو دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کون سا صیغہ لیں گے؟ تفعلو، سامنے والا صیغہ. ٹھیک ہے نا، تفعلو. اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے امر بنانے کے لیے جو اس کا آخری حرف ہے اس کو سائلنٹ کر دینا. ٹھیک ہے، اس کو سائلنٹ کرنا ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے. یہاں پہ لام پہ جو پیش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ جزم آ جائے گی، یعنی لام جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. دوسرا کام جو اس میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پہلا حرف گرا دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ امر کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. یہ امر بنانے کا پیٹرن ہے، عربک لوگوں کا بنایا ہوا. ٹھیک، تفعلو کا تا بھی گر گیا، لام بھی ساکن ہو گیا. لیکن اب ہمارے پاس پرابلم کیا آئی؟ فا عین لام. اب کیا ہے؟ لام تو آخری ساکن ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آخر میں ساکن ورڈ ہو سکتا ہے. عین پر زبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن فا پہ جو ہے نا وہ جزم ہے، یعنی وہ ساکن ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلا حرف ساکن ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. انگلش میں تو سائلنٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے، سائلنٹ کچھ بھی نہیں سٹارٹنگ میں ہوتا. تو اس سائلنٹ کو پراپر کرنے کے لیے اس سے پہلے ٹیمپریری طور پر حمزہ یعنی الف اور زیر لگا دیا جاتا ہے. بعض میں الف اور زیر ہے، آگے جا کے مزید بھی ہیں، لیکن یہاں پر فعلا میں الف اور زیر لگائی گئی، کیونکہ عربک ورڈز کبھی بھی سائلنٹ لیٹر سے سٹارٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ ہم نے ٹیمپریری حمزہ زیر کے ساتھ لگا دیا، تو کیا بن گیا؟ اف ال. کیا بنا؟ اف ال. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا فعل امر بن گیا فعلا کا. اور اف ال کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں. فعلا کا مطلب کیا تھا؟ وہ کرتا ہے نا، فعلا تو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اف ال کر. اب اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، ہم تو سارا کچھ تیپیا یعنی اشاروں سے کر رہے ہیں، تو اس کے اشارے کیسے ہوں گے؟ ہم نے یہاں پہ کر دیا ماضی کا اس لیول پہ، اس لیول پہ کر دیا مضارع کا. اب تو حکم دے رہا ہے نا، تو کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو حکم دینے کے لیے اف ال کے لیے اشارہ کیا ہے؟ ایک انگلی سے ایسے. جب آپ نے شاید کبھی آپ کے ساتھ اتفاق ہوا، ہمارے زمانے میں تو تھا، اب شاید ٹیچرز نہیں اس طرح سے کرتے، کہ ٹیچر جب ڈانٹ رہے ہوتے تھے یا کوئی کام کہہ رہے ہوتے تھے، وہ ایسے کر کے بات کرتے ہوتے نا کہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹیچرز یا بڑے مطلب فادرز مدرز وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیسے اشارہ کرنا ہے؟ اف ال کا کرنے کا جب حکم دینا یا گزارش کرنی تو کیا کرنا ہے؟ ایسے. یہ ایک انگلی سے آپ نے ایسے کرنا ہے، اف ال کر، اف ال کر. اور یہ سنگولر کے لیے ایک انگلی ہمیں ہمیشہ، جہاں بھی ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ واحد کے لیے، سنگولر کے لیے. تو اف ال کر. اب ہم دیکھتے ہیں فعلا سے امر کا ٹیبل، اور قرآن پاک میں سینکڑوں الفاظ اس نمونے پر آئے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اف ال کر، اف الو یہ اس کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے، اف ال کر، اف الو میں 4 انگلیوں سے اشارہ کریں، اشارہ وہی ہے لیکن 4 انگلیوں سے. کرو یعنی سب کرو، سامنے والے کو کہا جا رہا ہے سب کرو. اف ال، اگر آپ یہاں پہ تو کر اور کرو لکھا ہوا ہے، لیکن ایکچولی اس کا ہوتا ہے کہ اف ال تو کر، اف الو تم سب کرو. ٹھیک ہے،
تو اف ال کر، اف الو کرو. اگلی چیز ہے نہیں. ہم نے پڑھا نا امر نہیں ہے یہ، تو امر کا تو پتہ چل گیا. اب نہیں کیا ہے؟ نہیں میں وہی مضارع کا سامنے والے کا سیگا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں فا والا سیگا اور لام والا سوری لفظ کلمہ جو ہے ان کو ساکن کر دیا، باقی ویسے ہی رہا. تو کیا ہے؟ تف الو سے وہ بن گیا تف ال. صرف آخری سیگا جو ہے وہ کیونکہ لا پہلے لگا دیا اور اس کو پھر لا اف ال نہیں ہو سکتا، تو وہ ہے لا، یہ لا تف ال. اس کے لیے اشارہ یہ ایسے. ٹھیک ہے، سب کو میرا اشارہ نظر آ رہا ہے؟ لا تف ال، لا تف ال، یعنی جیسے ہم اکثر ایسے ایسے کہہ دیتے ہیں نا، بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسے ایسے کہ نہیں کرو. تو یہاں پر کیا اشارہ ہے؟ لا تف ال، مت کر. اور اسی طرح سے جمع کے لیے لا تف الو، مت کرو. اب ایک دفعہ میں آپ کو ٹیبل کرواتی ہوں، پھر آپ لوگ پریکٹس کروائیے گا. اف ال کر، اف الو کرو. لا تف ال مت کر، لا تف الو مت کرو. اف ال اف الو، لا تف ال لا تف الو. اچھا، اشاروں کا فائدہ یہ تھا کہ اگر آپ سامنے ترجمہ نہیں بھی لکھا ہوا تو آپ کو ترجمہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. اور اشارے ہر فعل میں امپورٹنٹ ہے، لیکن امر میں تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ کیسے. ایک دفعہ اور، اف ال کر، اف الو کرو. لا تف ال مت کر، لا تف الو مت کرو. جی سسٹر رخسانہ، سب سے پہلے آپ کروائیں. سب لوگ ساتھ ساتھ اشارے کے. اف ال کر، اف الو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر اشاروں کے علیحہ، ساتھ کیے میں نے. بالکل ماشاء اللہ سے. سسٹر علیحہ آپ بھی کروائیں. باقی لوگ سب اپنی جگہ پہ بیٹھے اشارے کرتے رہے. افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. کوئی اور کوئی نیا نام، کوئی نیا نام؟ جی سسٹر ارمینا آپ کروائیں. اف ال کر، اف الو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. جب آپ لوگ ہینڈ نہیں ریز کرتے تو مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتی کہ شاید میں صحیح طرح سے سمجھا نہیں سکی، تو اس لیے آپ لوگوں کو سمجھ آئی نہیں ہے. تو اس لیے کائنڈلی سب لوگ کوشش کیا کریں بار بار کرنے کی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، عربی بول چال میں ابھی تک ہم نے حل، ما، ماذا، من، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. ٹھیک ہے، لیکن امر کی عربی بول چال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کیسے؟ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے سامنے والے کو حکم دیا اف ال کر. حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کر. اف ال کر. اب اس کے جواب میں وہ ہم نے تو اس کو حکم دیا ہے نا، وہ ہاں یا نہ میں جواب دے گا. تو کیا جواب دے گا؟ اف الو، میں کرتا ہوں. مضارع میں نا ہم نے بات کی کہ امر جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ موجودہ زمانے میں ہوتا ہے. یا جیسے وہ حکم دے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یا میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، آئندہ کروں گا. تو کیا ہے؟ اف ال کر، اف الو میں کرتا ہوں. اف الو کرو، نف الو میں کرتا ہوں. جی سسٹر فاطمہ، میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجئے گا اور ساتھ اشارے ضرور کیجئے گا. ٹھیک ہے، اف ال، اف الو، اف الو، نف الو. جزاک اللہ. اچھا، ہم نے ماضی اور مضارع میں ایک لفظ ایڈ کر کے جیسے زیدن، خیرن، اس طرح کے الفاظ ایڈ کر کے ہم نے کچھ سوال جواب کیے تھے، عربی بول چال کی تھی. میری اگلی سلائیڈ وہی ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو وہ سلائیڈ نہیں دکھا رہی. میں صرف کوشچن پوچھوں گی خیرن کا لفظ اضافہ کر کے. آپ لوگ خود اپنا مائک آن کر کے مجھے اس کا جواب دیں گے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ کس کو یہ سمجھ آ رہی ہے. یہ چھوٹا سا ایک چیلنج ہے، اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ میں اگلی سلائیڈ وہی ہے تو میں وہ کروانے والی ہوں، لیکن آپ لوگ مائک آن کر کے جسٹ مائک آن کر کے آپ آنسر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، اف الخیرن، سوف اف الو خیر. سوف افعل خیر. جی، یہ ویسے سوفا نہ بھی لگائیں، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اف الو خیر بھی کہہ سکتے ہیں. جی، اور اف الو خیرن،
सनफ़अलु खैरन। जज़ाकल्लाह। अच्छा आप मुझे ये, चलें अगली स्लाइड निकाल लेते हैं। इफ अल खैरन का मतलब बताएं मुझे। सिस्टर रुखसाना आप बताएंगे इफ अल खैरन का मतलब क्या होगा? मिसेस सिस्टर रुखसाना, तुम खैर करो, खैर का काम करो या खैर करो। जी खैर का काम। जी जज़ाकल्लाह। चलें जी, अभी ये हमने इसका कर लिया अल खैरन का। अब ये देखें, अब हमारे पास ये टेबल में माजी, मुतारे और हम तीनों सीखे आ गए। और फेल के रिगार्डिंग ये हमारा टेबल जो है वो फ़ाअला का फेल का टेबल मुकम्मल हो गया है। वैसे इसमें आगे और चीजें ऐड होंगी, 3-4 चीजें और ऐड होंगी, लेकिन अफ़ाल की रूह से ये वाला हमारा टेबल कंप्लीट है। पहला माजी, दूसरा मुदारे और तीसरा अम्र नहीं। ठीक है, ये वाला एक टेबल आप लोग हैंड रेस करें और कंप्लीट टेबल विद ट्रांसलेशन। जी सिस्टर अलीहा जैनब, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा हुआ है, करवाएं। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, मजा आ रहा है ना? आप देखें कैसे एकदम से जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा एक दफा मैं आपको ना बगैर मीनिंग के करवाती हूँ, तो फिर आप लोग भी उसी तरह से सिस्टर अफसाना और सिस्टर फातिमा आप लोग भी करवाइएगा। ठीक है, फ़अला फ़अलु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना। ठीक है, अब जब आपका इशारा होगा तो आपको मीनिंग खुद ब खुद समझ आ जाएगी। यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, इफ़अल इफ़अलु, ला तफ़अल ला तफ़अलु। जी सिस्टर रुखसाना पहले आप करवाएं। तर्जमे के साथ ही ना आप? जैसे आपको इजी, दोनों तरह से करवा सकती है। हाँ, फ़अला उसने कहा, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब ने किया, आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें जी, अब अगला जो है वो मिसेस करीम ने हैंड रेज किया हुआ है, तो चलें मिसेस करीम आप करवाएं। फ़अला फ़अलु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, इफ़अल इफ़अलु, ला तफ़अल ला तफ़अलु। जज़ाकल्लाह। मिसेस करीम आपने इशारे किए? जी किए हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी फातिमा आप भी करवाएं, फातिमा नजर। जी, फ़अला फ़अलु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, इफ़अल इफ़अलु, ला तफ़अल ला तफ़अलु। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा करवाया है। और ये बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है इस तरह से तेज तेज करवाने के लिए, मैं अभी भी 5 दफा अटक जाती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा करवाया। इफ आलू का जवाब दीजिए। इफ आलू, इफ आलू। जी फातिमा, अलीहा, जैनब, जी माशाल्लाह ठीक। शर्मीन, थोड़ा सा एक दफा सोच लें। इफ आलू, हाँ जी इफ आलू है, इफ आलू है। ब्रदर आसिफ, मिसेस करीम, जी बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैंने भी वो अभी देखा, अलीहा जैनब, जी बिल्कुल सही। मैंने भी ऑप्शन बात देखी। जी सिस्टर अमीना, जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तर्जमा कीजिए मत कर। सिस्टर वजीहा, सिस्टर शमीन, जी बिल्कुल। मत कर, मत कर, इसका तर्जमा करना है। ABC। जी अलीहा, जैनब, रुखसाना,
जी ब्रदर आसिफ, मलिक अस्तुल्ला, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक सब कह रहे हैं। मिसेस करीम, शर्मील, फरा शहजाद, वजीहा असफर, जी बिल्कुल ठीक। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फातिहा का टेबल कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो है फाअला के पैटर्न पे हमने पढ़ लिया ना, फातिहा भी फाअला जैसा है, क्योंकि उसका माजी और मुदारे उसी पैटर्न पे बना हुआ, तो उसका अमर भी उसी पैटर्न पे बनेगा, क्योंकि हमने मुदारे से ही बनाना है ना जो है अमर। तो फिर बिल्कुल उसी तरह से, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी हैंड रेज करें। कोई नया नाम जिसने अभी तक नहीं, काफी दिनों से या अभी तक करवाया ही नहीं है, कोई ऐसा नाम आप लोग अपने हैंड रेज करना थे, आप लोगों से भी करवाऊंगी। एक दफा मेरा दिल चाह रहा है कोई ऐसा बंदा जिसने अभी तक काफी अरसे से या अभी इस कोर्स के दौरान एक दफा भी हाथ नहीं खड़ा किया। जी वजीहा असगर, आप करवाएं। सब लोगों से करवाऊंगी वैसे मैं। जी इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर फरा शहजाद, ये अगला मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और बोलचाल में, और आप आंसर करें, ठीक है। इफ्ताह, अफ्ताहू, इफ्ताहू, नफ्ताहू। जज़ाकल्लाह। सिस्टर आपको इसकी समझ आ रही है ना कि ये इसके आंसर में अफ्ताहू और नफ्ताहू क्यों आया है? नहीं मैम, मुझे अभी इतनी क्लियर इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं आई समझ में। चले मैं आपको फिर एक दफा बताती हूँ, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि थोड़ा सा ये सिस्टर मैं बताऊं? कंफ्यूजन है ना, ठीक है। देखिए मैंने बताया था ना कि इफ्ताह ने सिस्टर सामने मैं वाले बताऊं? को दिया ना खोल, तो वो अपनी तरफ इशारा करके कहेगा मैं खोलता हूँ, ठीक है ना। जब हम पहले हमने मुदारे में पढ़ा था ना, जब हम सामने वाले को हुक्म देंगे तो वो अपनी तरफ इशारा करेगा। तो यहाँ भी हम सामने वाले को हुक्म दे रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। तो इफ्ताह खोल, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, इफ्ताहू तुम सब मत खोलो या आप सब मत खोलो, नफ्ताहू हम सब, सॉरी इफ्ताहू आप सब खोलो, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, ठीक है। सिस्टर अलीहा जैनब और सिस्टर फातिमा, सिस्टर फातिमा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर अलीहा जैनब आप आंसर करें, ये जो सामने टेबल है। इफ्ताहिल किताबा, अफ्तहुल किताब, इफ्ताहुल किताबा, नफ्तहुल किताब। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब हमारे पास फाअला की तरफ फातिहा का भी कंप्लीट टेबल आ गया, ठीक है। अब कोई हैंड रेज करे जो कंप्लीट टेबल के लिए। जी ब्रदर मलिक अस्तुल्ला, आप करवाएंगे टेबल। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतो, फतहतुम, फतहना। यफ्तहो, यफ्तहूना, तफ्तहो, अफ्तहो, तफ्तहूना, नफ्तहो। इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू। जज़ाकल्लाह ब्रदर। सिस्टर रुखसाना आप करवाएं। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। इफ्ताह, इफ्ताहू, लतफ्ता, लतफ्ताहू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अगला आपका होमवर्क है, इजअल, जाअला से इजअल, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी अरबी बोलचाल की भी प्रैक्टिस करनी है, और इसका कंप्लीट टेबल कल इंशाल्लाह ताला रिवीजन क्लास में आपसे, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी रिवीजन क्लास में ये सुना जाएगा। और अगर टाइम हुआ तो हम कोशिश करेंगे हम इस क्लास में भी, अपनी रेगुलर क्लास में भी ग्रामर पार्ट में इसको कर लें, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आखिर में आज का नुक्ता तालीम, सीखने के लिए माहौल बनाइए। इस कोर्स का पोस्टर अपने ऑफिस या घर में पेस्ट कर लें, पॉकेट बुक हमेशा जेब में रखें, MP3 अपने पास रिकॉर्ड कर लें, और वीडियो या MP3 रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में रखें, ठीक है। और टेक्स्ट बुक अपने टेबल पर रखें,
ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے ہمیشہ اپنے ٹیبل پر یہ میری جتنی بھی QCs کی بکس ہیں، ورک بکس ہیں، یہ ساری میری اس ٹیبل پہ موجود ہے اس وقت. ٹھیک ہے، سارا کچھ اس میں اس وقت ورک بکس QC1 QC2 QC3 ہر چیز جو ہے نا وہ میرے پاس اس وقت یہ پاکٹ بک موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا جو ایک ٹیبل ہے، یہ جو میرا پورا ایریا ہے، یہ میرا کورس کا ایریا ہے. یہ میری اپنا پرسنل ایریا کورس کا. اس کو میں نے ایک ماحول اپنے کمرے میں ایک پارٹ بنا لیا کہ یہ میرا، اس کو پاس میں جب آؤں گی تو میرا ایک ماحول بنے گا، مجھے موٹیویشن ملے گی. میں نے کیا کرنا ہے، میں نے پڑھنا ہے اور میں نے پڑھانا ہے. اس کے علاوہ اگر پاسبل ہو تو وائٹ یا بلیک بورڈ رکھیں اپنے گھر میں. اگر پاسبل ہو، ضروری نہیں ہے. اس پہ کیا کریں گے آپ، اس پہ مختلف آیات لکھیں، ان کا ترجمہ خود سے کریں. ٹھیک ہے. اپنے دوست، پارٹنر یا خاندان کے افراد کو اکٹھا کریں اور ان کو یاد دہانی کرائیں اور اس کو جاری رکھیں، اور کم سے کم خاندان کے افراد کی ٹیم بنائیں. میں نے یہ کورس جب کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے اس وقت بھی اپنے گھر والوں کو اس کورس میں انرول کروایا جب میں خود کر رہی تھی. اور جب میں نے خود کروانا سٹارٹ کیا تو میری پہلی کلاس میں میرے 3 بچے شامل تھے. بیٹا میرا آلریڈی کر چکا تھا QC2، لیکن وہ ایز اے سپورٹر تھا، اور باقی دونوں میری بیٹیاں میرے ساتھ کر رہی تھی. میرے ہسبینڈ، میری مدر ان لا، میرے فادر، میرے بھائی، میرے بھتیجے بھتیجیاں، یہ سب لوگ، ان سب کو میں نے سب سے پہلے شامل کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا رائٹ سب سے پہلے. آپ بھی اپنے ارد گرد اپنی فرینڈس، میری جتنی فرینڈس ہیں میں نے ان سب کو اس کورس میں انرول کروانے کے لیے ایفرٹ کی. کچھ ہو گئے، کچھ نے کر لیا، کچھ ابھی نہیں. obviously فوراً کوئی بھی نہیں اٹریکٹ ہوتا، اور خاص طور پہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم جو ایکچوئل ہمارے دین کا کام ہے نا، اس کے لیے ہم فوراً نہیں آتے. بہت اس کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی. اور اس سے بہتر موٹیویشن کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے فیملی کو انوالو کریں، اپنے دوستوں کو انوالو کریں، آپ کے ساتھ جو ورکرز ہیں، کولیگز ہیں، ان کو انوالو کریں. اور اس کوشش میں ہمت نہیں ہارنی، اس کوشش کو جاری رکھنا ہے. اور ان میں سب سے آسان کام ہے پاکٹ بک، جو بھی میں نے آپ کو دکھائی، یہ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. یہ ایک میرے پاس تو خیر ایک سے زیادہ موجود ہے، لیکن ایک ہمیشہ میرے پاس موجود ہوتی ہے. کہیں ہینڈ بیگ میں، یہاں ٹیبل پہ تو آلریڈی ہے ہی ہے، لیکن میرے ہینڈ بیگ میں بھی ہوتی ہے. اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور کم از کم دن میں 5 مرتبہ دہرائیں. کیسے؟ ہر نماز کے بعد صرف 30 سیکنڈ میں آپ دہرائیں گے تو آپ کی یہ 5 نمازوں میں یہ والے ٹیبل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پاکٹ بک. اور اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو وہ 30 سیکنڈ ہر نماز کو، یعنی 5 نمازوں کے میں 2.5 منٹ میں آپ پوری پاکٹ بک ریوائز کر لیں گے. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 15 کے ختام تک ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 35,500 بار آئے. 7 ہوم ورک نہیں بھولیں. 2 تلاوت کے 5 منٹ، مصحف سے 5 منٹ، حافظے سے 2، پڑھنے کی کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. اچھا، جب آپ اپنے پارٹنرز بنائیں گے نا اس کورس کے لیے، آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا، اور زیادہ موٹیویشن ملے گی. آپ مل کے کام کریں گے نا تو اور زیادہ. میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، میری پچھلی کلاس میں 3 فرینڈس تھیں اور ماشاءاللہ تینوں نے 90% سے ابو مارکس لیے تھے. بہت موٹیویشن ان کو ایک دوسرے سے ملتی تھی. کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن تھا. اور سب سے اہم بات، آپ کو اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کرو اور اس قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. یہ دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹیچر بنے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.